نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث 110 نمبر میں یہ بھی فرمایا تسموا بسمی ولا تکنتوا بکنیتی، کہ میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ میرا نام محمد رکھو، کسی کا نام ہی نہیں، بچوں کا نام محمد رکھ سکتے ہو، لیکن اس کو کنیت ابو القاسم نہ دو، مفہوم روایت۔ ایک بات تو یہ ہے فمن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو دو باتیں پہلے سمجھ لیجئے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تو یہ حکم موجود تھا کہ آپ کے نام کا نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن نام اور کنیت محمد اور ابو القاسم کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہودی چھیڑنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جن مسلمانوں کے نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی تو وہ کہتے ابو القاسم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو توجہ فرماتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بلایا، ہم نے اس کو بلایا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سے منع کر دیا، لیکن جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب کسی کو نام محمد اور اس کی کنیت بھی ابو القاسم رکھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس نے حضور کو ہی دیکھا ہے، شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح زیارت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وگرنہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اعمال اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنت سے محبت کے مطابق ہی اس کو واضح یا غیر واضح دیدار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو بالکل واضح دیدار نہیں ہوتا، بعض کو بالکل واضح دیدار ہوتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں حویلی میں ہے وہاں جا نہیں سکتا، تو یہ جس کے ساتھ یہ ہو تو وہ سنت پر پابندی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرے۔ اور آخری حصہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔